قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ 6 ستمبر کا دن ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی یاد تازہ کرتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کس طرح لازوال داستانیں رقم کی اور کس طرح انہوں نے اپنے جسم سے بم باندھ کر دشمن کے حملے کو، ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ تو یہ دن ان کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اسی طرح 7 ستمبر کا دن یوم تحفظ ختم نبوت کا دن ہے۔ یہ دن بھی ان لوگوں کی لازوال شہادتوں کا، ان کی لازوال داستانوں کا یہ یاد تازہ کرتا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے تحفظ ختم نبوت کا کام کیا، ختم نبوت کی حفاظت کی اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور 7 ستمبر 1974 کو تاریخ ایک اختتام تک پہنچی اور مرزائیوں کو، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، مجھ پر رسالت نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا۔ فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور آپ آخری امت ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث فرمایا، مجھ پر رسالت اور نبوت کا سلسلہ بند کر دیا۔ فرمایا کہ میرے بعد دجال کذاب 30 کے قریب آئیں گے، لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضور نبی علیہ السلام کے مبارک زمانہ ہی میں یہ دجال اور کذاب آنا شروع ہوئے۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو سب سے بڑا یہ فتنہ تھا۔ باقی اسد انسد وغیرہ یہ جو تھے لوگ، یہ ان کی رسالت جو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ وقتی تھا، وہ ختم ہو گیا۔ لیکن ان فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ مسلمہ کذاب کا تھا، جس کے خلاف حضور نبی علیہ السلام نے لشکر ترتیب دیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ حضور نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو اسی ترتیب سے روانہ فرمایا، اور اتنے حساس مسئلے کے اندر حضور نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے اکابرین صحابہ کو اس لشکر میں شامل فرمایا تھا۔ سیدنا ابوبکر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ اس لشکر میں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت امارت میں وہ شامل تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ہجری میں یمامہ کے مقام پر مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی، جس میں 1200 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ان 1200 صحابہ میں بڑے بڑے اکابرین صحابہ، بڑے بڑے حفاظ اور علماء صحابہ شامل تھے۔ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری اساس اور بنیاد ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ختم نبوت کے علم کو بلند کیا۔ اسی وجہ سے سیدنا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی ختم نبوت کا کام نہیں کرتا، اس سے گلی کا کتا بہتر ہے، کہ وہ اپنے مالک کا کھاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی گلی کی حفاظت کرتا ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن حضور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا کام نہیں کرتا، تو اس سے وہ گلی کا کتا بہتر ہے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ جس آدمی نے ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے بھی حضور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا کام کیا، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کا ذمہ دار ہوں۔ اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی منت سے ماجد کر کے اس کی شفاعت کراؤں گا۔ سیدنا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو عام آدمی نہیں تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ اللہ نے غضب کا ذہن اور حافظہ عطا فرمایا۔ ختم نبوت کے کام کے سلسلے میں انہوں نے تن من دھن، اپنی بیماری کو بنا دیکھا، سب کچھ قربان کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ہر ہفتے انہیں زیارت سے بھی فیض یاب کراتے تھے۔ اور اسی طرح ان کے بارے میں ہر کوئی کہتا تھا، اپنے پرائے دوسرے مسالک والے بھی کہا کرتے تھے کہ یہ آدمی صحابہ کرام کی گروہ کا آدمی ہے، یہ اس گروہ سے بچھڑ گیا، اور اس دور میں اللہ نے اسے پیدا کیا ہماری اصلاح کے لیے۔ تو اسی وجہ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنے اعتماد و بنیاد کے پر، کہ اس بنیاد پر کہ حضور نبی علیہ السلام ہر ہفتے ان کی حوصلہ افزائی کرتے، ان سے خواب میں ان کی زیارت کرتے، اور انہیں
اس چیز کی اہمیت دلاتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے۔ ہر دور میں کذاب اور دجال آئے، مسلمانوں نے ان کا کلہ کیا، وہ فتنے ان کی موت کے ساتھ ہی وہ فتنے بھی ختم ہو گئے۔ لیکن مرزائیت اور قادیانیت کا فتنہ، یہ اتنا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا منظور احمد چنوٹی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دنیا کے آخری کونے میں بھی گیا ہوں، وہاں پر بھی میں نے اس فتنے کو پایا ہے۔ یہ فتنہ اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز اس برصغیر و پاک و ہند پر قابض ہوا تو وہ مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا، اور اس وقت کے علماء کرام نے انگریز کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا، عملی طور پر اس میں اترے اور آزادی حاصل کرنے کی جنگ شروع کی اور انگریز کو آخرکار ملک سے باہر نکالا۔ تو اس وقت انگریز کو ایک ایسا آدمی مسلمانوں میں سے چاہیے تھا جو بظاہر مسلمان ہو لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف کام کرے اور انگریزوں کا حمایتی ہو۔ تو اسے ایک ایسا آدمی کرائے کا ملا جو ایک عام منشی تھا اور جس کی ایک آنکھ بھی نہیں تھی، کانا تھا اور شرابی اور کبابی تھا اور زانی بھی تھا، اور اسے اتنا ہوش نہیں رہتا تھا، اتنی شراب پیتا کہ اس کے جیب میں گڑ بھی ہوتا اور ڈھیلا بھی ہوتا مٹی کا، لیکن وہ شراب میں اتنا مست ہوتا کہ وہ مٹی کھا جاتا اور گڑ سے استنجا کرتا تھا۔ یہ اس کی ذہانت کا، اس کے دماغ کا یہ اثر تھا۔ اور اسی طرح اتنے شراب میں مست ہوتا، بعض اوقات وہ شلوار بھی نہ پہنتا اور صرف قمیض پہن کے چلا جاتا، اور اس آدمی کو اس نے نبی بنوایا۔ وہ کبھی کہتا جی میں مسیح موعود ہوں، کبھی کہتا میں ذلی بروزی نبی ہوں، کبھی کچھ پڑھتا کبھی کچھ پڑھتا، اسے ہوش بھی نہ رہتی۔ تو ایسی آدمی کو اس نے مسلمانوں میں سے کھڑا کیا، جس نے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا، مسلمانوں کے خلاف جو امور تھے ان کے خلاف اس نے فتویٰ دیا، انگریز کی حمایت کی۔ تو یہ اس سلسلے کی بنیاد شروع ہوئی۔ تو اس وقت 1829 میں سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف والے، مولانا سید انور شاہ کشمیری، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان لوگوں نے انفرادی طور پر زبان اور قلم سے مرزائیوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ امیر شریعت سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منظم کیا، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، تمام مسائل کو جمع کیا، اسے تحریک کی شکل دی۔ تو پھر اس طرح یہ تحریک چلتی رہی ایسا ایسا، اور اس طرح چلتے چلتے 22 مئی 1974 کو جناب نگر اسٹیشن پر ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلباء پر جب مرزائیوں نے، قادیانیوں نے حملہ کیا، انہیں زد و کوب کیا، انہیں لہولہان کیا، شدید زخمی کیا، تو یہ ان کا ایک اہم موڑ تھا تحریک کا یہاں تک پہنچنے کا۔ تو اس حملے نے مسلمانوں کے اندر ایک آگ لگا دی مرزائیوں قادیانیوں کے خلاف۔ پھر آخرکار یہ سلسلہ چلتے چلتے ملک کی دونوں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر اس مسئلے پر بحث کی گئی۔ طویل بحث و مباحثہ کے بعد 7 ستمبر 1974 کو یہ تحریک اپنے اختتام تک پہنچی، اور آغا شورش کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ختم نبوت کی تحریک انور شاہ کشمیری کی الف سے شروع ہوئی اور علامہ سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی جا پر ختم ہوئی۔ تو 7 ستمبر 1974 کو وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دستخط نے اس تحریک کو ایک عام اور اہم موڑ پر پہنچایا، اور ایک تحریک اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی۔ مرزائیوں کو، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس سلسلے میں جن لوگوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کیں، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، آغا شورش کشمیری، نواب زادہ نصر اللہ خان، اور اسی طرح مولانا ثناء اللہ امرتسری اور سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب اور شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی اور پروفیسر عبدالغفور احمد، اسی طرح جتنے بھی الف سے لے کے یا تک جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے مسلمان ہیں جن کا خون پانی کی طرح بہایا گیا، اور لاہور کی سڑکیں اس چیز کی گواہ ہیں کہ مسلمانوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کیے گئے، اور مسلمان ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے گئے۔ ایک مسلمان نے جب اذان شروع کی، لاہور کی سڑکیں اس چیز کی گواہ ہیں،
اور لاہور کی سرزمین اس چیز کی گواہ ہے، جب اس نے اللہ اکبر کہا تو اسے شہید کر دیا گیا۔ دوسرا مسلمان آگے بڑھا، اس نے اللہ اکبر کہا، اسے شہید کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح مسلمان آگے بڑھتے گئے اور اذان کو مکمل کیا تو ساتھ ساتھ شہید ہوتے گئے۔ تو اس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، لیکن مسلمانوں نے اتنی بڑی قربانیاں پیش کر کے ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی اس عظیم الشان قربانی کے بدلے میں جو اللہ نے ہمیں ایک آئین اور قانون کی شکل میں ہمیں ایک تحفظ فراہم کیا، ختم نبوت کا تحفظ جن لوگوں نے اپنی قربانیوں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے کیا، ہم اس کا تحفظ کریں۔